الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک آیت فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کہیں بھی آپ کو بات کرنے کا یا آپس میں مذاکرہ کرنے کا موقع آئے تو یہ آیت ضرور یاد کر لیں، اور اس آیت کو یاد کر کے اور اس آیت کے مفہوم کی نیت سے بات کیا کرو. اللہ آپ کے بات کرنا سنت میں داخل فرما دے گا. یہ آیت جبرائیل لے کے آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آپس میں تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ آپس میں بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ آپس میں مباحثہ کیوں نہیں کرتے؟ مباحثہ سے مراد وہ مباحثہ جو خیر پیدا کرے، نہ کہ وہ شر پیدا کر دے. اللہ فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں تذکرہ کیا کیجیے دین کا، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ رہے. اس جگہ اللہ نے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھا کرو. اب دماغ میں کیا بات آئی ہے؟ ایمان سبزی تھوڑی ہے جس کو تازہ کرے. سبزی کو تازہ کرنے کے لیے اور ہر اشیاء کی چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے ایک نہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کو تازہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح تو ہم روز پڑھتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہونے کا کیا نسبت ہے؟ ارے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ یہ اصل میں عربی لفظ ہے. ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب اس کی مفہوم سمجھیں گے، اس کے معنی ترجمہ سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ زبان عربی ہے اور ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، ہمارا زبان عربی نہیں ہے. اللہ نے دین اتارا عربی میں، قرآن اتاری عربی میں، شریعت اتاری عربی میں، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہر شخص ذکر میں صبح و شام ہو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا ہے؟ نہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہونے پہ غور کرو اور اللہ سے ہونے کو کہو. اس میں ایک لفظ ہے لا. لا کے معنی آتا ہے نہیں کے. کلمہ میں اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کلمہ یوں ہوتا الا اللہ لا محمد رسول اللہ، لیکن یہاں کلمہ اللہ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے مراد ہے کہ اے بندے، جب مجھے مانتے ہو تو سب سے پہلے لا انکار کرو. سب سے پہلے لا انکار کرو. نہیں یہ طاقت نہیں، یہ عزت نہیں، یہ دنیا نہیں، یہ شعور نہیں، یہ دنیا کے عہدے نہیں. پھر کون؟ الا اللہ. پھر کون؟ الا اللہ. یہ آسمان کس نے بنائے؟ نہیں، اللہ بنائے. یہ زمین کس نے بنائی؟ نہیں کوئی، اللہ بنائے. دنیا کے نظام کون چلا رہا ہے؟ نہیں کوئی، اللہ چلا رہا ہے. پہلے کلمے کے لفظ میں انکار ہے. نہیں 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 نہیں. اللہ سے ہونے کو انکار، اللہ سے نہ ہونے کو انکار کرو پہلے، بعد میں اقرار کرو مجھے.
فرماتا ہے جہاں مخلوق ہوگا وہاں خالق نہیں ہوگا، اور جہاں خالق ہوگا وہاں پہ وہ مخلوق کی جگہ نہیں ہوتی۔ عزیز ساتھیوں، کہ ہمارا کلمہ میں پہلے ہے انکار، دنیا کی ہر شے کو انکار کرو اللہ کے سامنے، دنیا کی ہر چیز کو انکار کرو اللہ کی قدرت کے سامنے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے پھر اور نہ سمجھ میں آئے پھر۔ اللہ نے قرآن لکھا اور قرآن بھیجا، اس میں ایک لفظ ہے لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سچی کتاب ہے، لیکن ایک لفظ استعمال کیا لا ریب فیہ۔ یاد رکھو ابھی شروعات ہے، جب آگے پڑھو گے تو اس میں ایسے بات آئیں گے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے الفاظ بھی ہوں گے، ایسے کہانیاں بھی ہوں گے جو تمہارے دماغ کے اوپر ہوگا، لیکن تم اتنا سمجھ لو لا ریب فیہ، یہ کتاب شک شبہ سے پاک ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ جو کہہ دیا ان وعد اللہ حق، اللہ نے اس میں جو بھی کچھ لکھا ہے ہمارے سمجھ میں آئے پھر بھی نہ سمجھ میں آئے پھر بھی ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق کا ہے، سچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ الفاظ فرمایا کہ بہترین ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ کلمہ کو بالفاظ استعمال، الفاظ یاد کرنا چاہیے اور معنی کے ساتھ بھی یاد کرنا چاہیے اور مفہوم کے ساتھ بھی یاد کرنا چاہیے۔ جب کلمے کا معنی اور مفہوم یاد ہوگا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات سے قرب پیدا ہوگا۔ اور آگے فرمایا محمد رسول اللہ، کہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے بہتر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رسول ہے، اس بات کو پہلے تسلیم کرو، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی تمہارے لیے خیر کارآمد ہوں گے، اس کے علاوہ چاہے کتنا بھی منافع کا ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس بات کا یقین ہو۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے یقین، فرمایا کہ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سوار لیا وہ سور گیا۔ انسان کا یقین بگڑتا ہے تو انسان گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان کا یقین بنتا ہے تو وہ اعمال صالح کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک انسان ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس کے سامنے سے بلی چلی گئی تو وہ ایسے کاٹتا ہے، کانچ کے اوپر ایسے کاٹتا ہے اور کہتا ہے ارے بلی گزر گئی، ہو سکتا ہے کوئی آفت آنے والا ہے۔ لیکن ایک انسان کی بگاڑ کی کیا ہوتا ہے، اس کے بگاڑ سے عمل بگڑتے ہیں، لیکن جب انسان کا یقین بگڑتا ہے وہ کہتا ہے بلی کیا کر سکتی ہے، جب تک رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اعمال کو چھوڑتا ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے، انسان اعمال کا پابند ہوتا ہے یقین کی مضبوطی کی وجہ سے۔ ایک انسان کاروبار کر رہا ہے، رزق حاصل کر رہا ہے، لیکن جب اس کا ایمان کمزور ہوگا کہے گا نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے گراہک دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا یقین مضبوط ہوگا کہے گا گراہک کو تم رک جاؤ 10 منٹ تھمو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یاد رکھو جب ہم اعمال پہ کھڑے ہوں گے اور اپنا راستہ خود ہموار کریں گے تو غیر ہمارے لیے راستہ کھلے گا، جب خود اپنے اعمال پہ کمزور ہوں گے تو ہمارا راستہ کھلے گا نہیں۔ آج دیکھو سرداروں کو، سردار ایک ایسا قوم ہے، ایک ایسا مذہب ہے، وہ اپنے دھرم پہ، اپنے مذہب پہ 100% مکمل مضبوط ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے ہر شے پہ اور دنیا کے ہر جگہ پہ اور دنیا کے ہر کنارے پہ سردار اپنے وصول پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک مسلمان ہے، ٹوپی پہن لو پھر بھی چلتا ہے، نہ پہنو پھر بھی چلتا ہے، داڑھی رکھو پھر بھی چلتا ہے، نہ رکھو پھر بھی چلتا ہے، نماز پڑھو بعد میں پھر بھی چلتا ہے، قضا کرو پھر بھی چلتا ہے۔ جب یہ چلنا کام شروع کر دیا تو پھر دوسرا قوم نے کہا جب سب کچھ چلتا ہے تو جیسے میں چلاتا ہوں ویسا چل۔ جو قوم اپنے تہذیب و تمدن پہ قائم رہتی ہے، جو قوم اپنے دین پر مضبوط رہتا ہے، جو قوم اپنے ایمان پہ مضبوط رہتا ہے، جو قوم اپنے دین پہ مضبوط رہتا ہے، پھر باطل کو اس کے سامنے گھٹنا جوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ ٹھان لو کہ مجھے نماز پڑھنا ہی ہے،
مالک 2 دن منع کرے گا، 3 دن منع کرے گا، 14 دن کرے گا، بہت بڑا ارگا انسان ہے، بہت جدی انسان ہے، کہے گا ایک کام کرو سارے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن جب آپ کہے ارے بعد میں پڑھ لیں گے سر، تو کہے گا جب تم بعد میں نماز پڑھ ہی سکتا ہے تو بھی ابھی کام کر۔ آج مسلمان نے اعمال کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، تو اپنے نیت اپنے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آج انسان پر ظلم ہو رہے ہیں تو یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ورنہ انسان بہت خوبصورت ہے، اللہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔